رمضان کے مہینے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑے انعامات رکھے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، اور کسی نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا یا توڑ دیا، دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارا مسلمان آج روزہ چھوڑ بھی رہا ہے نا، ہمارا مسلمان روزہ توڑ بھی دیتا ہے، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے۔ توڑنے والے تو بہت ہی کم ہے، چھوڑنے والے زیادہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی توفیق دے دی وہ انشاءاللہ روزہ توڑے گا نہیں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے وہ روزہ توڑے گا نہیں۔ ہاں اگر بغیر کوئی عذر آ گیا پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بعد میں صرف قضا کرے گا، بعد میں صرف قضا کرے گا۔ جس طرح جان کے جانے کا اگر خوف ہو جائے، مرض بخار آ گیا، جان کے جانے کا خوف ہے، روزہ توڑنا لازمی ہے، اگر نہیں توڑتے تو جان چلی جائے گی، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے، اگر روزے کو نہیں توڑتا تو گناہ گار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، میرا نبی فرما رہا ہے پھر اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو اس روزے کا وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس روزے کا جو اجر ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ روزے کا کفارہ تو 2 مہینے ہے نا، متواتر روزے رکھنا، متواتر روزے رکھنا، روزے کا کفارہ بھی بڑا سخت ہے نا۔ دیکھو اس سے بھی، کفارے سے بھی ہمیں روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت کا پتہ چلتے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، سب سے پہلا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کفارہ ہے کہ وہ 100 سرخ اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، 1400 سال پہلے کی۔ اس وقت 100 سرخ اونٹ سب سے بہترین سواری سمجھی جاتی تھی، سب سے بہترین سواری سمجھی جاتی تھی، اور آج کے زمانے میں جو سب سے بہترین سواری ہے وہ اس وقت کے زمانے میں اونٹ کے برابر، سرخ اونٹ کے برابر ہوتی تھی۔ اس وقت اگر میرے نبی نے کہا نا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے ہیں، تو آج کے دور میں 100 گاڑیاں، 100 سواریاں جو سب سے مہنگی ترین ہے اس وقت، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنی ہوں گی، اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا توڑ دیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کفارہ، ایک روزہ اگر چھوڑ دیا تو 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے، پھر جا کر اس ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ کفارہ کہتے ہیں کہ غلطی کا ازالہ ہوگا، غلطی کا ازالہ ہوگا، اجر و ثواب نہیں ملے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میرے اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، اور میرے اللہ نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس حکم کو جو توڑا ہے، اس حکم کی جو نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کا یہ ازالہ ہے، ازالہ ہے، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب کے بارے میں تو میرے نبی نے فرما دیا، اگر کسی نے بغیر عذر کے ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو اس کے برابر اس کو اجر نہیں مل سکتا، اس کے برابر اس کو اجر نہیں مل سکتا۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ واضح کرتا چلوں، آج کل تو ہمارے مسلمانوں کو رمضان کے کوئی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، رمضان کے احترام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور روزے کے احترام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، ہر بندہ باہر روڈوں پر، راستوں میں، گلی چوراہوں پر نکل کر دیکھو تو صحیح نا، یہ ہمارا مسلمان ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، اور یہاں کے رہنے والے، ہمارے ملک کے رہنے والے، اور مسلم ہے، مسلمان ہے، اور دیکھو تو صحیح ہر بندہ کھانے پینے پہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ کھانے پینے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی غیر مسلم رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیتا ہے نا، تو اس کو بھی افطاری تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔
وہ بھی جس طرح روزے دار رہ رہے ہیں نا اسی طرح رہے گا، شام تک اسی طرح وقت گزارے گا۔ اور اسی طرح ہماری مائیں بہنیں جو پاکیزہ ہو جاتی ہیں دن کے حالت میں، اس سے بھی افطاری تک، انہیں بھی افطاری تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی روزے دار کی طرح دن بسر کریں گی، وہ بھی روزے دار کی طرح دن گزاریں گی۔ کہاں ہے آج کا مسلمان؟ اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر عذابوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ آ رہے ہیں، یہ ایسے تو نہیں آ رہے، یہ ایسے تو نہیں آ رہے۔ ہم علی الاعلان اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے جرات مندانہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کو للکار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کر کے اللہ کو للکار رہے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا ہی اس میں نقصان ہے، ہمارے ہی ایمان کا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور جو شخص فضول گوئی نہیں چھوڑ سکتا، اور جو شخص من لم يدع قول الزور، اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہماری تو رمضان کے مہینے میں کیا کہتے ہیں کہ دکانیں کھل جاتی ہیں نا، بڑی جھوٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار میں جا کر دیکھو تو صحیح، ہر بندہ کہتے ہیں کہ یہ کمائی کا مہینہ ہے، کوئی نہیں یہ کہتا کہ اللہ کے ہاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اور میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جیب بھرنے کا مہینہ ہے، یہ کمائی کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اس کے اوپر لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے مالوں کو غصب کیا جا رہا ہے کہ بس یہی مہینے ہے، لوٹ لو جتنا کسی کو لوٹنا ہے، اور مار لو جتنا کسی کو مارنا ہے، اور یہی مہینہ ہے۔ اور کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا آج کے امت محمدیہ کو؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے کلام کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، اور کیوں ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آ جاؤ، جس طرح رمضان کا حق ہے اور جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح روزہ رکھنے والے بنے، اور جس طرح رمضان کا حق ہے اس طرح رمضان کے مہینہ گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔